اللہ کے نبی نے کتنا بڑا گفٹ دیا تھا اپنی بہن کو. تو ہم بھی کوشش کریں اپنی بساط سے بڑھ کر ان کو گفٹ دیں. چجائے کہ ہم اپنی بہنوں سے لڑنے والے بنیں، چجائے کہ ہم اپنی بہنوں کا حق دبانے والے بنیں. نہ نہ نہ. ہماری ولدیت کے خانے میں جس کا نام لکھا جاتا ہے، ہماری بہن کی ولدیت کے خانے میں بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے. جس صحن میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، اسی صحن میں پل کر ہماری بہن بڑی ہوئی ہے. جس ماں کا ہم نے دودھ پیا ہے، اسی ماں کا دودھ ہماری بہن نے پیا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ جب ہماری بہن شادی شدہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا وجود کھٹکنے لگتا ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ یہ ہمارے گھر کے اندر کیوں آ گئے. میرے بھائیوں، جیسے وہ ہمارا گھر ہے ویسے ہی ہماری بہنوں کا بھی گھر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بہن کا شادی ہونے کے بعد خیال رکھتا ہے، پہلے نہیں، شادی ہونے کے بعد خیال رکھتا ہے، میں اس کو ایسے انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا. اس لیے اپنی بہنوں کے حقوق ادا کرو، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. بیٹی کی صورت میں ہے، اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے حقوق ادا کر کے دکھائے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کون نہیں جانتا، حضور علیہ السلام آپ جب بھی باہر سے تشریف لاتے اپنے گھر میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے تھے. اپنے گھر میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جایا کرتے تھے. اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر تشریف لاتی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے بیٹی کا. یہ اسلام نے حقوق دیے ہیں اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مکہ کے اندر بیٹیوں کا کیا حال تھا، کو زندہ ترغور کر دیا جاتا تھا. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کہ جب کسی کو بتایا جاتا، خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی ہونے والی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھرتا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر کے اندر بیٹی آ گئی. اور یہاں پر دیکھیں آمنہ کے لال کو کہ اپنی بیٹی کا خود استقبال کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ جب آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو کیا نشانی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس کو پہلی اولاد بیٹی عطا فرما دیتا ہوں. یا اللہ اگر اور زیادہ راضی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں پھر اس کو بیٹی عطا فرما دیتا ہوں. اللہ جب اور زیادہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں پھر اس کو بیٹی عطا فرما دیتا ہوں. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹی دے دے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ کی مرضی ہے جس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے. ویجعل من یشاء عقیما، اللہ کی مرضی، اللہ لا ولد رکھتے. اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ اللہ کے خزانے ہیں. تو اگر بیٹی کی صورت میں ہے اس وقت بھی اسلام نے حقوق دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دیے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بتلایا ہے اگر تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے نا تو بیٹی صرف جہیز تک نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب بیٹی کی ہم شادی کرتے ہیں نا تو اس کو جہیز بہت زیادہ دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اس کو میراث کے اندر ہم کہاں سے حصہ دیں، اس کا کہاں سے حق بن گیا میراث کے اندر. یاد رکھیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو رواج آیا ہے یہ ہندو مذہب سے لیا گیا ہے. جہیز کا تصور تو اسلام میں ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جہیز دیا گیا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خرید کر حضور علیہ السلام نے دیا تھا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا پیسے لے میں تمہاری شادی کراتا ہوں. آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک نکھٹو سا لڑکا جو کام نہیں کرتا ہے، کماتا نہیں ہے، اپنا گھر نہیں بنا سکتا، ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں ہم اس کو 20-20 25-25 لاکھ کا جہیز اٹھا کر دے دیتے ہیں. کل کو یہی ہوتا ہے کہ وہ بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں
جب یہی 25 لاکھ اس لڑکے سے نکالے جائیں گے تو یاد رکھیں معاشرے کے اندر طلاق کی شرح 0 ہو جائے گی۔ بلوچستان کے اندر طلاقیں بہت کم ہیں، عرب کے اندر بھی طلاقیں بہت کم ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جہیز لڑکے کو تیار کرنا پڑتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے طلاق دے دی مجھے دوبارہ جہیز طلاق